پوچھا گیا ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تشہد میں تو جب اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے یہ اپنی جو انگلی ہے اس کو بلند کرتے ہیں، اس کی کیا حکمت توجہ ہے آپ کی نظر میں؟ جتنا کچھ بھی مسلمانوں کا علمی اثاثہ ہے اس کو دقت نظر کے ساتھ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں میں رائج کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی. یہ آپ کا ایک عمل ہے اور اس عمل کو دیکھ کر لوگوں نے اس کو کیا. کچھ معلوم نہیں کہ اس کا باعث کیا ہوتا تھا. یہ کوئی دعا کرنے کا انداز تھا، یہ شہادت دینے کا انداز تھا. تو اس وجہ سے احناف کے ہاں تو یہ بحث رہی کہ یہ نماز کا حصہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ حضور کا ایک عمل ہے تو آپ اس پر عمل پیرا رہیے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی موقع محل کب کرنا ہے یہ بھی لوگوں نے ایک اندازہ کر کے اشہد اللہ الہ پر اٹھانا شروع کر دیا. ورنہ روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ تشہد میں آپ ابتدا سے انتہا تک اسی طرح سے کچھ حرکت دیتے رہتے اور ایسے ہی اس سے دعا کرتے رہتے تھے. اور اس کو اٹھانے کی کوئی خاص کیفیت تھی کہ یہ کس طرح اٹھائی جاتی ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے. یعنی آپ اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو بند کر لیں اور پھر اس کے بعد اس سے اشارہ کرتے رہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے جس کو صحابہ نے نقل کیا ہے. اس کو اسی محبت سے کر لینا چاہیے. مقصد تو ظاہر ہے بھائی، جب اشہد اللہ الہ الا اللہ آپ کہہ رہے ہیں، جیسے میں بات کرتا ہوں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یا کوئی مقرر کرتا ہے تو زور دینے کی جب بات آتی ہے تو پھر اگر نفی کی ہو کہ یہ بات نہیں تو انگلی ہلا کر کہتا ہے ایسا نہیں ہے. اگر ہاں کی ہو تو اس طرح انگلی ہلاتا ہے. تو یہ جب کہا آدمی نے زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اعلان کرتا ہوں، ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ادھر زبان سے کہا، ادھر جیسے حدیث پاک میں آتا کہ یہ اشارہ شیطان پر نیزے سے بھی سکتا ہے، ادھر سے فائر کر دیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، انگلی اٹھا کے، بلکہ ہلانا بھی چاہیے اس کو، اس طرح ہلائے تاکہ خوب اچھی طرح انکار ہو جائے کہ بے ایمان تو کہتا ہے اللہ کے سوا اور بھی معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ. اٹھائیں بھی اور دائیں بائیں، اوپر نیچے ہلاتے ہیں لوگ غلط، شمار و میوم، دائیں بائیں، زیادہ زور سے نہیں، تھوڑا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، بالکل انکار کریں کہ کوئی اللہ کے سوا نہیں. ایک اور سوال ہے جی بہت اعلیٰ سنت ہے، کرنی چاہیے. جی نہیں، میرا مطلب ہے کہ جب ہم انگلی اپنی اٹھاتے ہیں تو ایک دفعہ لازمی ہے کہ زیادہ دفعہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، زیادہ دفعہ نہیں اٹھانی، ایک ہی بار اٹھانی ہے. طریقے دو ہیں بھائی. ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پہلے ہتھیلیاں رکھو رانوں پر، جب وقت آئے اشارہ کرنے کا تو انگلیاں کرو بند، 2 انگلیاں بالکل بند ہے، انگوٹھے والی اور یہ درمیان والی جو ہے ان کو ملا کر ہلکا، اور یہ اٹھا دو. اشہد اللہ الہ پر اٹھاؤ، الا اللہ پر رکھ دو. ایک طریقہ تو یہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو بھی بہت لوگوں نے پسند کیا. ایک طریقہ ہے کہ شروع سے جب بیٹھو اسی وقت سے اٹھا لو، التحیات للہ سے لے کر سلام تک اٹھائے رکھو، اور نظر اس پر رکھو، کسی ادھر ادھر نہ دیکھو، نظر اس انگلی پر ہونی چاہیے. دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ زیادہ معتبر ہے حدیثوں کی روشنی میں نا، یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اٹھانے اور رکھنے کا ذکر نہیں کہیں آتا. یہی ہے کہ جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تھے تو انگلی اٹھا لیتے تھے اور اسی پر نظر رکھتے تھے. جی وہ مولانا اسحاق کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا کہ جب ہم آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں ہم انگلی سیدھی رکھتے ہیں، اتحیات ہم نے پڑھ لی، درود شریف ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد جب ہم دعائیں شروع کریں گے اس وقت ہلائیں گے. ہاں جی. اب مولانا اسحاق کا کہنا، اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. وہ کہتے ہیں کہ امام مالک اور ان کے پیروں سے پوچھیں کیونکہ وہ یہ کام کرتے تھے، وہ یوں ہلاتے تھے، یعنی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کرتے تھے، لیفٹ اینڈ رائٹ کرتے تھے. جب لا کا ورڈ آتا تھا تو وہ نہ کہتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے. وہ تو اتنی باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ کسی چیز کی یعنی رفع الیدین بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہو رہا، تو انگلی کے اگر ہلانے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ تو بڑی مشکل ہے جس طرح لانا ہے. یہ تو صرف انگلی نہیں رہے گی، وہ کہتے ہیں لا الہ، مطلب آپ فزیکلی بھی انگلی سے منع کر رہے ہیں کہ الہ کوئی نہیں اللہ. نہیں، لا بھی تلوار تو ایسے ہی چلتی ہے نا، وہ لا تو اس طرح بھی چل رہا ہے، وہ تو آپ اس کی بھی تعویل کر لیں گے. یہی یعنی سوٹیبل لگتا ہے. یہ تو بڑا مشکل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ والی آپ یعنی یہ موومنٹ کرنے کے لیے تو آپ کو بہت پریکٹس چاہیے، کیونکہ اس کے لیے پورا وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی دفعہ بس لا کر دیں، جب لا پہ پہنچے اس کے بعد انگلی یوں ہی رکھیں اور نگاہ بھی یہیں پہ رکھیں. ٹھیک ہے، انگلی یوں رکھیں، انگلی تھروٹ بھی ایسے رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دعاؤں میں سے ہلا لیں. اگر نہ بھی ہلائیں تھروٹ بھی رکھیں، وہ بھی ثابت ہے. اچھا، اتحیات اور درود شریف بھی دعا ہی ہے تو وہ پورے مسلسل ہی ہلاتے رہیں؟ نہیں، دعا ہے، لیکن جب آپ، وہ تو سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، لیکن جب آپ قیام کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ثنا، فاتحہ، سورت. ادھر بھی یہاں بھی ہمیں 3 ڈویژن کرنی پڑیں گی نا، تشہد، درود اور دعا، اس ٹرم میں تو ہے نا یہ. اچھا علی بھائی، یہ تو ختم ہو گیا نا. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے عبداللہ ابن زبیر کی،
وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا. تو اس میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا تھا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں میں نے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تھروٹ نہیں ہلاتے تھے. اگر آپ بیٹھتے ہی لانا شروع کر دیتے وہ ساتھ یہ رپورٹ کرتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک بغیر اشارے کے ہی اس کو یہ مضبوط دلیل ہے. اور میرا اس کے اوپر کلپ بھی یعنی یہ ریکارڈڈ موجود ہے. بہت ساری اس بارے میں روایات ہیں جن میں مختلف طرح سے علماء نے تطبیق دی ہے, تو اس میں جاؤں گا وہ تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی. تو اس میں جو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق ہے اصل الفتاوی کی, غالباً دوسری جلد میں پورا رسالہ ہے اس پر, اس میں بڑی زبردست انہوں نے پوری تحقیق لکھی ہے. اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے اس طرح سے چھلا بنایا جائے, اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائی جائے اور الہ پہ جھکا دی جائے, گرائی نہ جائے, تو بس اتنا جھکا دی جائے. تو یہ طریقہ ان کی رائے یہ ہے کہ سنت کے زیادہ قریب ہے. اور بھی فقہا کی اس بارے میں آ رہا ہے, کوئی بھی کسی رائے پر عمل کر لے ٹھیک ہے, حدیث میں اس بارے میں بہت وسعت ہے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں بعض حضرات نے شروع کر دیا اس طرح سے انگلی ہلاتے ہیں, یہ ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا. جس طرح جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ اس کا بنتا نہیں ہے, اور یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے. ہمیں نہیں ملتا کہیں اسلاف میں کوئی ایک بھی اس کا قائل تھا کہ اس طرح سے نماز میں انگلی ہلائی جائے. تو اس سے نماز میں توجہ بھی بڑھتی ہے. ہاں مالکیہ کے نزدیک اس طرح سے ہے نفی کی طرح کہ نفی کرتے کہ انگلی ہلانا, یہ تو ہمیں ملتا ہے. لیکن یہ والا جو ہے نا, جو اس طرح سے ہمارے ہاں عام طور پر اہل حدیث حضرات ہلا رہے ہوتے ہیں, میں نے تو بہت اس بارے میں تحقیق کی ہے, مجھے کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ملا نہیں ہے. ایک روایت ہے, اس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کا مفہوم جو سمجھ رہے ہیں نا اہل حدیث علماء, وہ مفہوم بنتا نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں مقصد اہل حدیث پہ طنز کرنا نہیں ہے, بتانا یہ کہ یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. یہ جو کیفیت ہے نا, ہمیں اسلاف میں تو ملتا ہی نہیں ہے اس کا کہیں بھی کہ اس طرح سے انگلی ہلائی جائے. اور نماز میں اس پہ تشویش بھی بہت ہوتی ہے, کوئی ہلا رہا ہو آدمی کو تھوڑی الجھن ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ان پہ لڑنا طنز کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو اگر کوئی ہلا بھی رہا ہے تو ہلانے دیں اس کو, اس کے ہلانے سے اتنا نماز میں خلل نہیں ہوتا جتنا آپ جب آپس میں بحث کریں گے اور پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مناظرے بازی اور پھر چیلنج بازیاں, اس سے جو امت میں نا اتفاقی پیدا ہوگی وہ زیادہ خطرناک ہے. تو کوئی اس طرح رائے پر عمل کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو, آپ نہ عمل کریں. ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہو تو جیسے اتحیات میں انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ حلقہ بن جاتا ہے انگوٹھے کا اور بیچ کی انگلی کا, تو جب یہ انگلی شہادت کی انگلی نیچے کریں تو کیا اس حلقے کو ختم کر دیں یا آخر تک قائم رکھیں؟ دیکھیں سنت یہی ہوتی ہے کہ جب آپ نے انگلی اٹھائی نیچے کی شہادت میں تو پھر فوراً ہاتھ کو کھول دیے جائیں تاکہ آپ کی تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے. تشہد میں انگلی اٹھانا سنت ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ جس سے کہ اشہد ال تک یہ نارمل رہے گی, لا پر یہ اس طرح اٹھے گی, یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی انگلی یہ ہتھیلی سے مل جائیں گی, اور یہ بیچ کی اور انگوٹھا یہ دونوں کا حلقہ یعنی سرکل بن جائے گا, اور یہ آئے گا پریکٹس کرنے سے. اور انگلی یوں ڈاؤن یا بینڈ نہیں بلکہ سیدھی, یوں بھی نہیں کرنی, بعض لوگ یوں کرتے ہیں پھر یوں رکھتے ہیں. بہرحال صحیح طریقہ جو ہے نا وہ یہ لکھا ہے بہار شریعت میں, یہ ہتھیلی سے یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی ملی ہوئی ہے, یہ بیچ کی اور انگوٹھا اور یہ سیدھی. تو اب یہ جیسے نارمل ہے, اشہد لا الہ الا اللہ, تو لا پر اٹھے گی, اللہ پہ نارمل ہو جائے گی. یہ اس کا طریقہ ہے. اتحیات پڑھتے ہوئے انگلی کا اشارہ کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ دو طریقے حدیث میں آتے ہیں اتحیات پڑھتے ہوئے, یا تو آپ کی یہ تشہد والی انگلی, شہادت والی انگلی یہ اس طرح اس میں خم رہے اور یہ پوری تشہد میں یہی کیفیت رہے. اور ایک اور ذکر حدیث میں آتا ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو اس کو حرکت دی جائے, جب دعا مانگی جائے تو اس کو حرکت دی جائے. تو یہ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں. کسی نے سوال کیا یہ تشہد میں لوگ بیٹھتے تو انگلی کو حرکت دیتے ہیں شہادت میں, کیا یہ درست ہے؟ تو ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ثابت ہے کہ آپ جب تشہد میں بیٹھتے اور دعا کرتے تو انگلی کو حرکت دیتے ہیں. ابو داؤد کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ جب ایک انسان بندہ تشہد میں انگلی کو حرکت دیتا ہے اپنی انگلی کو, تو اس سے یہ انگلی کا حل حرکت شیطان پر لوہے کی سلاخ سے زیادہ تیز پڑتی ہے, ضرب لگتی ہے اس کو اس سے, ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال سنت سے ثابت ہے, آپ جو کرنا چاہیں بہرحال کر سکتے ہیں.
So as far as pointing the finger is concerned, there is unanimous agreement that the forefinger should be pointed, and there are various hadith on that. As far as Sheikh Nasruddin Albani is concerned, he says that regarding whatever these four schools of thought say, there is no evidence in any of the Sahih hadith regarding when the finger should be raised and when it should be got down, whether it should be left or right. He says the closest is Imam Ahmad ibn Hanbal, that you raise it for dua. Regarding the other schools of thought, there is no evidence. And there are various hadith talking about raising the finger. There are various Sahih hadith. And there are hadith in Sunan Nisai, in Musnad Ahmad, in Bukhari, in Muslim, about raising the forefinger. So amongst, if you analyze all the Sahih hadith, the opinion of Imam Ibn Hanbal is the best, that during the full At-Tahiyyat, the forefinger should be raised. That's the right opinion. And there are also hadith saying that the finger can be moved up and down. But according to the Manaz, means there are various hadith saying it should be raised during dua. So there are two opinions in the Hanbali school of thought. The only raising it for the full dua is one opinion, and another opinion is that you can move it up and down. Both are correct.